بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ماہ رمضان المبارک یہ نیکیوں کا ایک سیزن ہے جسے اللہ کریم نے اہل ایمان کی اصلاح کے لیے بطور تحفہ کے اہل ایمان کو عطا فرمایا۔ ماہ رمضان المبارک میں مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادات پر توجہ دینی چاہیے، اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جو ماہ رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہیں، اور کچھ عبادات ایسی ہیں جو رمضان میں بھی ادا کی جاتی ہیں اور رمضان کے علاوہ باقی مہینوں اور ایام میں بھی ادا کی جاتی ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی مخصوص عبادات میں دن کا روزہ، رات کی تراویح، آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ یہ رمضان المبارک کی مخصوص عبادات ہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کرے۔ مسلمان عاقل بالغ، صحت مند اور مقیم شخص پر ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہیں۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھ سکے، بیمار ہے، سفر ہے، تو قرآن کریم نے فعدۃ من ایام اخر کہہ کر ایک اور سہولت دی ہے کہ جب رمضان المبارک گزر جائے تو پھر اہل ایمان ان روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ رات کی تراویح رمضان المبارک کی مخصوص عبادات میں سے ایک عبادت ہے جس میں قرآن کریم سنا جاتا ہے، قرآن کریم سنایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے قیام پر بطور اجر اور ثواب کے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو آدمی ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کی رات کا قیام کرتا ہے، اللہ کریم اس کی زندگی کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح آخری عشرے کا اعتکاف، یہ ایک مخصوص عبادت ہے جو سنت ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ادا کی جاتی ہے۔ اس کے فضائل بھی احادیث مبارکہ میں منقول ہیں۔ جو آدمی اعتکاف بیٹھتا ہے، اللہ کریم اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان کئی میلوں کی، کئی خندقوں کی مسافت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت رمضان المبارک کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے جس میں انسان کو زیادہ سے زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس لیے اہل ایمان کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار فرماتے، اور ام المومنین صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمان کے مطابق رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو رمضان المبارک کے ختم ہونے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت آرام کی نیت سے بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ آپ ساری رات قیام فرماتے، قرآن کریم کی تلاوت فرماتے، اور بعض روایات کے مطابق جتنا حصہ قرآن کریم کا نازل ہو چکا ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں وہ سارے حصے کی تلاوت فرماتے۔ پھر ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ، ان کی بھی ایک تاریخ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں وہ قرآن کریم کے ساتھ مزید محبت کا اظہار فرماتے۔ سید الفقہاء والمحدثین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے لے کر ماہ شوال کا چاند نظر آنے تک 61 مرتبہ قرآن کریم کو مکمل فرماتے، اور امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمہ اللہ 40 سے زائد مرتبہ ماہ رمضان المبارک میں قرآن کریم مکمل فرماتے۔ تقریباً 2 مرتبہ قرآن کریم آپ نماز تراویح میں سناتے، 10 سے لے کر 15 مرتبہ قرآن کریم نماز تہجد میں مکمل فرماتے، اور 30 مرتبہ قرآن کریم دن کو ختم فرماتے۔ سحری سے لے کر افطاری تک آپ پورا قرآن کریم ایک مرتبہ مکمل فرمایا کرتے تھے۔ ماہ رمضان المبارک میں نوافل کا بھی اہتمام کیا جائے۔ سید ابن خزیمہ کی روایت کے مطابق
ماہ رمضان میں ادا کی جانے والی نفل کا ثواب غیر رمضان میں فرض کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ کریم اس میں نفل کا اجر فرض کے برابر دیتے ہیں۔ نماز نوافل میں نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت، نماز اوابین، صلاۃ التوبہ، صلاۃ التسبیح، یہ بڑی بڑی اہم عبادات ہیں جن کا اس مہینے میں اہتمام کیا جائے۔ ہم نے صبح سحری کے لیے اٹھنا ہے، اگر تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر 2-4 رکعتیں نماز تہجد کی ادا کر لیں تو بڑے آرام سے ادا ہو سکتی ہیں۔ نماز اشراق کا اہتمام کیا جائے، چاشت کا اہتمام کیا جائے، نماز مغرب کے بعد اوابین کا اہتمام کیا جائے۔ کوشش کی جائے روزانہ، اگر نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ کے دن یہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذکر اذکار، توبہ استغفار، اپنے گناہوں پر معافی، اللہ تعالیٰ کی یاد، یہ زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اور پھر خصوصیت کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھا جائے۔ ہمارا عقیدہ ہے ہمیں اللہ کریم نے جسم عطا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اللہ نے ایمان عطا فرمایا حضور کی برکت سے، اللہ نے قرآن عطا فرمایا حضور کی برکت سے، اللہ نے رمضان عطا فرمایا حضور کی برکت سے، اللہ کریم نے لیلۃ القدر عطا فرمائی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ تو جس پیغمبر کی برکت سے سب کچھ ملے، اس پیغمبر کا پھر ذکر کرنا، اس پیغمبر پر درود و سلام کے ہدیے بھیجنا، یہ میرا اور آپ کا دینی فریضہ، دینی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرتے ہوئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے احسانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت پر، آپ کی مبارک ذات پر درود پاک کا ہدیہ پیش کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ صبر سے کام لیا جائے۔ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کی جائے۔ شہر المواسات، یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ اپنے قرب و جوار، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں، اپنے جاننے والوں میں ان لوگوں کو دیکھا جائے جو ہماری امداد کے محتاج اور منتظر ہوں، ان کے ساتھ مواسات کا، ہمدردی کا، خیر خواہی کا مظاہرہ کیا جائے۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے، اپنی سحری اور افطاری کے ساتھ ساتھ دوسروں کی سحری اور افطاری کا اہتمام کرنا چاہیے، انتظام کرنا چاہیے، جتنا اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ جو آدمی کسی روزے دار کا روزہ افطار کراتے، حدیث مبارک کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ کریم اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، اور جتنا اجر اور ثواب اللہ کریم روزے دار کو روزہ رکھنے پر دیتے ہیں، اتنا اجر و ثواب اللہ کریم افطار کرانے والے مسلمان کو بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد صدقۃ الفطر ہے، وہ شوق کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اپنی حیثیت کے مطابق۔ گندم کی حیثیت ہے تو گندم کا دیا جائے، کھجور کی ہے تو کھجور کا دیا جائے، جو کا ہے تو جو کا دیا جائے، کشمش کی ہو تو کشمش کی دیا جائے، جتنی بندے کے پاس حیثیت ہو۔ اس موقع پر انسان کو وسعت ظرفی کے ساتھ، دل کشادہ دلی کے ساتھ اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور ان عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ کریم کے سامنے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقارب رشتہ داروں کے لیے، اپنے متعلقین متوسلین کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی، اپنے آگے ہاتھ پھیلانے کی، دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔